اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اس کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں نبی اور آل نبی کے در سے وابستہ قرار دیا ہے. شب و روز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے شب و روز ہیں اور منسوب ہیں یہ ایام اس عظیم الشان ہستی کی شہادت سے جو بنت رسول اللہ ہیں، جو ام الائمہ ہیں، سیدہ نساء العالمین اور عظیم الشان ہستی جن کے نام پر تمام معصومین علیہ السلام نے احترام کیا، جن کے غم میں گریہ کیا، بی بی کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند امام وقت کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک راستہ، ایک طریقہ کار بیان کیا ہے اور اس طریقہ کار کے اندر تمام اصول ضوابط دیے ہیں جن کے اوپر میں اور آپ عمل کرتے رہیں تو ہماری کامیابی کی تضمین ہے. یقیناً ہم اور آپ کامیابی حاصل کریں گے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا رابطہ صرف اتنا رابطہ نہیں ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں، اللہ نے ان کو حاکم قرار دیا ہے. یہ رابطہ ایک رہنما اور صرف ہادی کا رابطہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، بلکہ یہ رابطہ ایسا ایک رابطہ ہے کہ جس کے لیے آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا الامام کالوالد الشفیق، امام ایک مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے. ہمارا رابطہ اس قسم کا ایک رابطہ ہے. ہم اہل بیت کو صرف حاکم اور رہنما نہیں دیکھتے بلکہ اپنے باپ سے زیادہ محترم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا رابطہ بی بی کی ذات مقدس سے ایک رہنما سے بڑھ کر ایک شفیق، ایک عظیم، ایک قربانی دینے والی ماں سے بڑھ کر رابطہ ہے. ہم نے ان کو اس انداز میں دیکھا ہے. لہذا بہت سارے ایسے القاب ہیں جو بی بی کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا ہے، لیکن نہیں معلوم کتنی قومیں جو بی بی کو ماں کے نام سے پکارتی ہیں. کہ بی بی کی ذات ماں کی طرح وابستہ ایک ذات ہے اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے سخت ہے اگر اس کی ماں کوئی مصیبت اٹھائے، کوئی پریشانی اٹھائے. اور ایک طرف سے ہمارا ایک رابطہ ہے کہ جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر الفت ہے، جس کے اندر مہربانی ہے. اور یہ بہت عجیب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ ہم جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں بی بی کا نام لے رہے ہوتے ہیں. قدیم زمانے سے ہمارے یہاں رسم ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پڑتا ہے بی بی کے نام پہ کوئی چھوٹی سی نظر کر لیتا ہے، بی بی کے نام پہ کوئی منت مان لیتا ہے، بی بی کا کہیں نہ کہیں تذکرہ کر لیتا ہے. یہ انتہائی خوبصورت ہے. بہت سارے فرقے ان محبتوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر شقاوت آ گئی ہے. اور بحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس محبت سے مالا مال ہیں. ان کی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو رقیق کر رہی ہوتی ہے. اپنے طور پر ہم نے سمجھا ہے کہ زندگی میں جب کبھی بھی کوئی معنوی کامیابی نصیب ہونی ہو، جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی طرف راستہ آسان ہو جائے، بی بی کے حضور ادائے احترام کرنا بہت ضروری ہے. اپنی زندگی کے اندر قوانین بنا لیجئے، طریقہ کار طے کر لیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے
کہ بیوی کے نام پر کوئی غیر معمولی احترام ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم تمام معصومین کے نام پہ سر جھکاتے ہیں، ہم تمام معصومین کے نام پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا کہ بیوی کے نام پر کوئی خاص احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور بحمدللہ رب العالمین یہ عشق اور محبت ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اس فرقے کے اندر نافذ ہے، رائج ہے۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اپنے احترام کی ادائیگی کے لیے، اپنے تعلق کی اور وابستگی کے اظہار کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ بیوی کی اس محبت کے صدقے میں خدا متعال ہمیں اور آپ کو میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ قبر کے اندر بیوی کی نورانیت سے ہماری قبروں کو منور فرمائے انشاءاللہ، اور جنت فردوس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بیوی کا حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بیوی کی عظیم الشان ذات ایسی تھی کہ اگر وہ معاشرے کے اندر کچھ نہ کرتیں، کوئی ذمہ داری انجام نہ دیتیں، تب بھی معاشرے میں احترام بہت زیادہ تھا۔ بالکل سید الشہداء اگر 61 ہجرہ میں قربانی نہ دیتے اسلام نہیں بچتا، لیکن کوئی سید الشہداء پہ گرفت نہیں کرتا۔ نواسے رسول تھے، محترم تھے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد جو کچھ واقعات پیش آئے، اگر اس میں بیوی مقاومت نہ کرتی، مزاحمت نہ کرتی، احتجاج نہ کرتی، تو کوئی بیوی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی بنت رسول اللہ تھیں، وہ اپنے گھر میں محترم رہتی، لیکن بیوی نے ولایت کے دفاع کے لیے وہ ساری قربانیاں پیش کی۔ امیر المومنین کی حمایت اور نصرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی مصائب کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کوئی اتنا ہی سوچے کہ وہ جس کے آنے پر اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ دربار میں جا کر خطبہ دے اور باقی سب لوگ بیٹھے رہیں۔ تذلیل، بے احترامی جو ان دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور پھر عرض کروں گا، ان باتوں کے اوپر غور فرمائیے مصائب سے ہٹ کر، کہ راوی کہتا ہے کہ بی بی ایک جوان حالت میں گئی تھیں اور بڑھاپے میں واپس آئیں۔ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ کسی بھی انسان کے لیے جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا سخت ہے، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر عزت اور احترام کی قربانی دینا یہ سب سے سخت ہے۔ اگر آپ یہاں پر ہوں، آپ عزت اور احترام کے ساتھ شہید ہو جائیں، آپ کا ایک مقام ہے اور آپ بھی مطمئن رہیں گے۔ آپ اپنے مال کو قربان کریں عزت اور احترام کے ساتھ، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو قربان کیا جو دنیا قربان نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا خاندان اہل بیت بازاروں اور درباروں کے اندر سربراہ نہ گئے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام۔ جان قربان کرنا آسان ہے، لیکن اپنے احترام کو قربان کر دینا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دین کی خاطر کیا۔ اور عزیزان محترم، ایک لمحے کو انسان سوچے کہ اگر بیوی اپنے ذات کو اس طرح قربان کر رہی ہے دین کے لیے، پھر کیا بچتا ہے ہمارے لیے عذر کے طور پر؟ اب ہمارا کیا عذر ہے؟ یعنی اگر حق بات کہنے کے لیے اتنا ہو کہ آپ کا احترام ختم ہو جائے، حق بات کہنے کی وجہ سے اتنا ہو کہ کوئی بنت رسول اللہ کو بیٹھنے کو نہیں کہہ رہا ہے، بنت رسول اللہ کے دروازے کا احترام ختم ہو گیا حق کہنے کی وجہ سے، تو اب ہمارے پاس کیا عذر بچا ہے؟ ہم حق کیوں نہ کہیں کہ اگر اس گھرانے نے اتنی قربانی دے دی ہے حق کہنے کے لیے، تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم حق کہیں اور اس کی راہ میں آنے والی قربانیوں کو برداشت کریں۔ اب یہ قربانیاں مختلف رنگ لے رہی ہوتی ہیں، مختلف انداز لے رہی ہوتی ہیں۔ ہر ایک انسان جو اہل بیت سے وابستہ ہوتا ہے وہ قربانیاں دیتا ہے۔ آج کی جیسی تاریخ ایک اور عظیم الشان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد کے نام سے منسوب ہے، عراق کے عظیم الشان عالم دین آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر، کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے تھے، علم حاصل کیا، فضل حاصل کیا، تقوی، پرہیزگاری، فلسفے کے اندر، اقتصاد میں، بینکنگ کے سسٹم کے اندر، منطق، فلسفہ، مختلف کتابیں تحریر فرمائیں،
اور اس پائے کے اوپر تحریر کی کہ آج 30-35 سال گزر جانے کے باوجود دنیا کے پاس ان کتابوں کے مقابلے میں کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ اہل بیت کے اتنے بڑے مقام پر فائز شاگرد کہ ان کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر شہید صدر اپنے روزانہ کے دستور سے ہٹتے ہیں۔ ان کا روزانہ کا دستور تھا، نجف تشریف لے جایا کرتے تھے مولا امیر المومنین کے روضے پر، اور روضے پر کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو کوئی شخص آیا، اس نے شہید صدر سے کہا کہ مولا امیر المومنین تشریف لائے خواب میں، اور انہوں نے کہا کہ باقر الصدر سے کہو کہ آج درس میں کیوں نہیں آئے۔ شہید صدر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے حاصل کرنے والے تھے، ان کا ایک مقام اور قربانی دی انہوں نے صدام کے دور میں، انہوں نے، ان کی بہن نے، جس طرح سے وہ پامال کیے گئے، ہمیں نہیں معلوم شہید صدر کس طرح سے شہید کیے گئے، لیکن ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف بیانات موجود ہیں، اور احتمال قوی جو بیان سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان کے سر میں کئی دفعہ ڈرلز کر کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے، جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لاشا دفنا دیا گیا ایک ریگستان کے اندر، اور اسی طریقے سے نہیں معلوم ان کی مقدس بہن کے ساتھ، بنت الہدا کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، خدا جانتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی تاریخ ہے۔ ہر دور میں اہل بیت کے شاگردوں نے قربانی دی ہے، ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے شاگرد دنیا کو دیے جنہوں نے دین کو سب سے آگے رکھا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ہمارے ملک کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مختلف مواقع پر علماء، عام افراد، ماتمی، انجمنی، عزادار مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے، اور آج بھی یہی سب کچھ انجام پا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہم لوگ سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ جانتا ہو کہ ہمارا سابقہ کیا ہے تو ہمارے حالات بہت سخت ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں ہر روز کہیں نہ کہیں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کسی فرد کی شہادت کی خبر آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، چاہے وہ پارا چنار سے ہو، چاہے وہ کوئٹہ سے ہو، ڈیرہ اسماعیل خان کراچی کے اندر، یا گلگت بلتستان اور مختلف علاقوں سے، کہیں نہ کہیں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی خبریں پہنچیں گی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور ان تمام مسائل کے پیچھے ہم کہاں پہنچنا چاہیں گے؟ چند باتیں بہت واضح سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ لوگ بنیادی طور پر شیعہ مکتب کو اگر ختم کرنا چاہتے ہوتے، اور اگر یہ واقعی چاہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ مثلا شیعہ باطل ہیں اور باطل کے خلاف ان کو قیام کرنا چاہیے، تو ان کے پاس بہت آسان راستہ تھا۔ ہماری منطق پہ حملہ کرتے، ہماری فقہ پہ حملہ کرتے، ہمارے عقائد پہ حملہ کرتے، آئے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آیا ہمیں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ منطق کو منطق سے جواب دیں، فقہ کو فقہ سے جواب دیں، حدیث کو حدیث سے جواب دیں، تفسیر کو تفسیر سے جواب دیں۔ پھر جب ہم بھی جواب دیں اور یہ بھی جواب دیں، تب لوگوں کے سامنے فیصلہ واضح ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ اگر ان کے پاس عقل کی طاقت ہوتی تو یہ اس راستے کو جاتے، کیوں انہوں نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں آ کر ہمارے جسموں کو قربان کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس منطق نہیں تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو کس کو امیر المومنین سے بڑھ کر رسول خدا سے نزدیک پائیں گے؟ اگر رسول خدا کی طرف سے دیے جانے والے احترام کو دیکھیں گے تو سیدہ سے بڑھ کر کس کا احترام اللہ کے رسول نے کیا؟ اگر رسول خدا کی محبتوں کو قربان ہوتا دیکھیں گے تو کس کو سید الشہداء سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ملی تھی؟ اور اگر دین کے لیے قربانیوں کو دیکھیں گے تو اہل بیت سے بڑھ کر کس نے قربانی دی ہے؟ اگر علم، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیں گے تو کون در اہل بیت سے بڑھ کر آگے جا سکتا ہے؟ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا راستہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم پر حملہ کریں، اور اس کے پیچھے جیسے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، تین میں سے کوئی ایک راستہ ہمارے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ قوم فرقواریت میں مبتلا ہو جائے، جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں ہم بھی حملہ کریں، ایک وہ ماریں ایک ہم ماریں، اور ہم ایک فرقے کے طور پر کہلائیں، نہ کہ دین کے علم بردار۔ ہماری شناخت دین کے علم بردار سے ہٹ کر ایک
نعوذ باللہ جنگجو اور بے عقل فرقے کی صورت میں نظر آئے جس کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے، صرف ہتھیار ہے، یہ ہمیں ایسے دیکھوانا چاہتے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم پر بہت زیادہ حملے ہوں گے تو ہم مثال کے طور پر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر اپنے مراسم ختم کریں گے، انڈر گراؤنڈ جانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ مدتوں تک اگر ہم انڈر گراؤنڈ رہے تو پھر ہماری اولادیں ہمارے مکتب کو بھول جائیں گی، اور نعوذ باللہ تعالی شیعت ان کے گمان باطل کے اندر پھر خاتمے کی طرف چلی جائے گی۔ اور تیسرا راستہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ملیٹنسی بڑھے گی، یہ فرقہ بہت زیادہ جنگوں میں مبتلا رہے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ لوگ سیکولرزم کا اختیار کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر سختی دین کے نام پر آ رہی ہو تو وہ ایک موقع پر کہے کہ بھائی میں دین ہی نہیں چاہتا، اگر میں بے دین رہوں گا تو سختی نہیں آئے گی۔ تو یہ تین میں سے کوئی ایک راستہ ہمارے لیے تجویز کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیغام سے ہٹ جائیں، ہم اپنے مکتب کی شناخت سے ہٹ جائیں، تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہم فرقہ واریت کی طرف چلے جائیں، یا ہم انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اور لمبی مدت میں ہمارے مراسم ختم ہو جائیں، اور یا پھر ہم سیکولرزم کی طرف چلے جائیں اور ہم دین سے دستبردار ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان تینوں سے کسی نہ کسی طریقے سے گریز کرنا ہوگا۔ ہماری امیج پوری دنیا کے اندر ایک جنگجو اور نعوذ باللہ جاہل فرقے کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم علوم اہل بیت کے وارث ہیں، ہم باب العلم کے وارث ہیں، ہمیں علم کے پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے وارث ہیں، ہمیں اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں فرقہ واریت میں نہیں جائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر اس وقت کٹھن ترین مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ کوئٹہ میں، پارا چنار میں، گلگت بلتستان میں، کراچی میں ہر طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کریں، ایسا اسلحہ اٹھانا جس کے بعد ہماری طرف سے صرف ایک بات سامنے آئے، وہ یہ کہ یہ ایک گروہ ہے، شیعہ نعوذ باللہ ایک گروہ ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ہمیں ایسے دیکھوانا چاہتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ البتہ نہیں کریں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دفاع نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شیعہ کا خون سستا ہے تو شیعہ کا خون سستا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بھر میں شیعہ ناامن رہے، ہم انسیکیور رہیں اور پورا ملک سیکیور رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم طاقت میں بھی کم نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہو پائے گا کہ یہ ہمیں فرقہ واریت کی طرف دھکیل سکیں، اور ایسا بھی نہیں ہو پائے گا کہ یہ ہمیں قتل کرتے رہیں اور ہم اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ گلگت بلتستان اس کی تازہ مثال ہے۔ کس انداز میں کام ہو رہا ہے، پارا چنار میں بھی یہی ہوا ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا ہے، اور کوئٹہ کے اندر بھی یہی ہوا ہے۔ کچھ لوگ بسوں سے کہیں سفر کر رہے ہیں، انہیں بسوں سے اتار کر ذبح کر دیا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کے سامنے جوانوں کی لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کوئٹہ میں یہی کام کیا، پارا چنار اور پشاور کی روڈ پر بھی یہی کام کیا، اور گلگت بلتستان جاتے ہوئے بھی اسی کام کو دہرایا۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس خبریں موجود ہیں، متعدد لوگ اغوا ہوئے، کچھ لوگ ان میں سے شہید ہوئے۔ البتہ شیعہ قوم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، شیعہ قوم نے عقل اور شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ، جیسے کہ پچھلے سانے کے اندر بھی ہوا، 18 افراد شہید کیے، لیکن اہل سنت کے جتنے بھی لوگ شیعہ علاقوں کے اندر موجود تھے ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا، ان کو حفظ اور امانت کے ساتھ ان کے علاقوں تک پہنچایا گیا۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی وہاں پر اہل سنت موجود ہیں وہ سب کے سب ملیٹنٹ ہیں نعوذ باللہ، اور وہ سب اس جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو خبریں موجود ہیں اس کے تحت دیامر کے علاقے کے اندر اہل سنت نے شیعہ بسوں کو اور گاڑیوں کو پروٹیکٹ کیا، اس میں موجود تقریباً 150 سے زیادہ افراد کو حفظ اور امان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ شیعہ علاقوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے شیعہ علاقوں کے اندر جو دیامر کے لوگ موجود تھے ان کو محفوظ کیا گیا، 30-32 وہ افراد موجود تھے، ان کو محفوظ کیا گیا، ان کو شیعہ بزرگوں نے اپنی سرپرستی میں رکھا، اور پہلے بھی یہ کام انجام پایا تھا جب 18 افراد شہید ہوئے تھے، اور ان کو حفظ اور امان کے ساتھ ان کے علاقوں تک پہنچایا گیا۔ تو دونوں طرف یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ایک گروہ ہے بیچ میں
جو جنگ کروا رہا ہے۔ اب وہ گروہ کون ہے؟ ہم اس میں ذمہ دار پاکستان کی حکومت کو سمجھتے ہیں، یا خود حکومت پاکستان ذمہ دار ہے اور اس کی ایجنسیز ہیں؟ اور اگر حکومت پاکستان یہ کہے کہ ہم نہیں ہیں تو پھر حکومت پاکستان سے کہنا پڑے گا کہ تم کیوں اتنے بے بس ہو کہ انڈیا اور امریکہ تمہارے ملک کے اندر گھس کر ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں؟ یا تو خود حکومت ہے اور اس کی ایجنسیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں اور اپنے کام کو انجام دے رہی ہیں، یا اگر حکومت کہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ پھر شیعہ آبادی نہیں چاہتی اس کام کو، سنی آبادی بھی نہیں چاہتی ہے۔ اگر مثلا حکومت جواب دیتی ہے کہ نہیں یہ انڈین ایجنٹس ہیں، تو کیوں حکومت اتنی بے بس اور اتنی ناکارہ ہے کہ اس کے ملک کے اندر انڈین یا امریکن ایجنٹس گھس کر اس کام کو اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور وہ تمام تر فوج جو ان کے پاس ہے وہ بے بس ہوئی بھی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، شہید علامہ عارف حسین حسینی کے دور میں جب یہ تمام فرقہ واریت حکومتی سطح پر پروٹیکٹ کی جا رہی تھی، اس وقت بھی ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جس آگ سے کھیلا جا رہا ہے اس آگ میں صرف شیعہ نہیں جلیں گے، پورا ملک جلے گا۔ اب ہمارے سامنے ہے، اب بھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف شیعہ ہیں جو اس مشکل میں پھنسیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پورا ملک ابتری سے دوچار ہے، پورے ملک کے اندر فتنہ و فساد مچا ہوا ہے۔ لہذا حکومت میں جو کوئی بھی لوگ ہیں ان کو اس بات کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، راستوں کی سیکیورٹی ہو یا متبادل راستے کی فراہمی ہو، ان کی ذمہ داری کے اس کام کو انجام دیں۔ گلگت بلتستان تک جانے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں جہاں پر یہ خطرہ موجود نہیں ہے، کیوں ان راستوں کو اب تک تعمیر نہیں کیا گیا؟ میں خود کئی دفعہ اس راستے پر بائی روڈ جا چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ 2-3 آلٹرنیٹ روٹس ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایجنسیز کے اندر جو لوگ فرقہ وارانہ ذہن رکھتے ہیں وہ اس کام کے ذمہ دار ہیں کہ وہ حکومت کو اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے روک رہے ہیں اور ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں مبتلا کیے دے رہے ہیں۔ بہرحال ان کو ایک بار پھر ہمیں ہوشیار کرنا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر جو ایک کام انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ گلگت کے عوام کو، بلتستان کے عوام کو جن کے مومنین شہید ہوئے ہیں، اور کراچی کے اندر یقیناً تقریباً ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، تمام مومنین کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کوئی مومن اہل بیت کا چاہنے والا پاکستان کے کسی کونے میں اپنے آپ کو اکیلا احساس نہ کرے۔ اگر کراچی میں مصیبت آتی ہے باقی لوگ ریسپانس دیں، اور اگر باقی جگہوں کے اوپر مشکل پیش آتی ہے تو کراچی کے لوگ اور دوسرے شہروں کے لوگ ریسپانس دیں، جواب دیں، تاکہ سب احساس کر پائیں کہ ہم لوگ ایک لڑی کے اندر ہیں اور کوئی ہمیں علیحدہ کر کے مارنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کا اتحاد، آپ کی یکجہتی اور آپ کی مشترکہ آواز وہ دشمنوں کے ارادوں کو شکست دے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب و الہ کل معلوہ و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء، لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتواحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق الاجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
بار دیگر وقت کے امام کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا ایک بار پھر انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا ہے، وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائی ہے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جمعے کا دن ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اور یقیناً اگر کچھ مومنین شہید ہوتے ہیں میرے اور آپ کے دل پہ غم آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس قوم کے اور اس ملت کے باپ کے دل پر کتنا غم طاری ہوتا ہوگا جب اس کے سامنے اس کی اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ان کی لاشیں پامال ہو رہے ہوں، اور ایک دفعہ انسان سوچے کہ وقت کے امام کا دل کتنا غمگین ہوا ہوگا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کربلا ہمارے لیے تاریخ ہے، ہم نے کربلا پڑھی ہے اور سنی ہے، اور وقت کے امام کے لیے گویا ابھی پیش آ رہی ہے، اور گویا امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علی اصغر شہید ہو رہے ہیں۔ امام کا دل کتنا مغموم ہونا چاہیے، کتنا محزون ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہو کہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی یتیم بچہ چلا رہا ہو، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم جب امام اپنے بچوں کو چلاتا ہوا دیکھتے ہوں گے اس امام کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، اس امام کے دل کے اوپر کتنے زخم کاری زخم لگے ہوں گے، اپنے امام کی محبتوں کو احساس کر۔ ہمارا اپنے امام سے ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک مضبوط تعلق، اور وہ تعلق میں نے عرض کیا سب سے بڑھ کر محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارا عشق ان کے ساتھ ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ ہے۔ اپنی محبتوں کو اپنے امام کی طرف لے کر جائیے۔ آپ اور میں ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کو اپنے امام کی محبت سکھائیں۔ ہم ان کی محبتوں کو احساس نہیں کر پاتے، جیسے کہ ہمارے پاس ایک مکتوب کے اندر موجود ہے، کسی نے امام کے نام خط لکھا اور اس میں لکھا کہ مولا ہمارے لیے دعا کریں، اور امام نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہمیں یاد نہیں کرتے۔ واقعا صحیح ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تمہیں دعا نہ کر رہے ہوتے تو دشمن تمہیں پامال کر دیتے، ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ بے حق ایسا ہی ہے، ہمارا دشمن بہت مضبوط تھا۔ اگر آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، ایک ایرانی قوم پوری دنیا کے کفر کے سامنے مقابلہ کر رہی ہے، ایک لبنانی قوم چند ہزار جوان دنیا کی بدترین آرمیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حتیٰ پاکستان کے اندر یہ جو آخری 30 سال کے اندر آپ کے اور میرے اوپر بیتا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت نہ ہوتی تو ان دشمنوں نے ہمیں ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے دسیوں ملین ڈالرز لگائے، انہوں نے پوری آرمی کو ہمارے خلاف انوالو کیا، نہیں معلوم کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی پلاننگ کی، اور بحمداللہ میں آپ کو پورے سکون سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کسی صورت میں اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت میں کمی نہیں ہوئی ہے، ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اعزان محترم جتنا بھی یہ خون بہ رہا ہے، آپ مطمئن رہیے گا کہ اہل بیت کی راہ میں بہنے والا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا، یہ خون اپنا اثر دکھائے گا، اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ خون اثر دکھا رہا ہے، یہ خون اثر دکھا رہا ہے ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، مجھے 28 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے۔ 20 سال پہلے جب ہم کہیں پر کوئی بات کہتے تھے اور لوگوں سے جواب لینے کی کوشش کرتے تھے تو لوگ دیتے تھے جواب دینے میں بہت پیچھے ہیں لوگ، لیکن بحمدللہ رب العالمین آج ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بوڑھوں کے اندر،
ہر فرد کے اندر ایک عجیب حرارت ہے، ایک عجیب شعور ہے، اور تمام مشکلات آہستہ آہستہ اسی شعور کے ذریعے سے ختم ہوں گی۔ یہ جو آپ قوم کے اندر بعض اوقات انتشار دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی قوم میں وحدت نہیں ہے، لیڈرشپ کی مثال کے طور پر کمی ہے، اس طرح کی دسیوں سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا کہ ہر قوم شعور کے مراحل طے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ چاہے سوشالوجی کے اندر دیکھیں یا مختلف سائنسز کے اندر دیکھیں، ہر قوم شعور کے مراحل کو طے کر رہی ہوتی ہے۔ ہماری قوم بھی ایسے ہی ہے، ہم گویا بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس لڑکپن کے ساتھ ساتھ ہمارے شعور کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جوانی کی طرف پہنچیں، اپنے عقل اور فہم کی طرف پہنچیں۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کامیابی کے راستے کے اوپر گامزن ہو رہے ہیں۔ قوم کے اندر آہستہ آہستہ وہ عناصر جمع ہو رہے ہیں جو اس قوم کو انشاءاللہ وہ مقام دلائیں کہ جو نصرت امام کے لیے ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ زمانہ ظہور کا زمانہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظہور کا زمانہ ہونا چاہیے تو اس میں مصیبتیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ہمارے پاس کام بہت بڑا کام ہے۔ ہم چھوٹے کام کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں عزیزان محترم۔ دو باتوں پہ ہمیشہ یقین رکھیے گا، آپ مرنے پر نہیں مریں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ فانی نہیں ہیں، آپ باقی ہیں۔ آپ فنا نہیں ہوں گے، آپ اس دنیا سے ختم ہوں گے، کسی اور دنیا میں جائیں گے، پھر وہاں سے کسی اور دنیا میں جائیں گے۔ لہذا آپ کا سفر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، آپ باقی رہیں گے، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، برزخ میں جائیں گے، حشر میں پہنچیں گے، جنتوں میں جانا ہے، بہت لمبے سفر ہیں آپ کے سامنے۔ بس آپ فانی نہیں ہیں، آپ باقی ہیں، آپ کی روح باقی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ خدا متعال نے اس دنیا کے اندر جانوروں کی زندگی کے لیے نہیں بھیجا ہے، خدا متعال نے اعلیٰ ترین اہداف کے حصول کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اعلیٰ ترین اہداف جانوروں کی زندگی گزار کر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ لہذا اگر کوئی صرف شکم کو سوچے، خواہشات کو سوچے، تو یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ آپ کو اعلیٰ ہدف کے لیے خلق کیا گیا ہے، آپ کو سید الشہداء کے پرچم کے لیے خلق کیا گیا ہے، آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی نصرت کے لیے خلق کیا ہے۔ اس ہدف کو اپنے ذہن میں زندہ رکھیے۔ مجھے اور آپ کو اتنا اچھا بننا ہوگا کہ جب بی بی کے فرزند تشریف لائیں تو ہم ان کی نصرت کے قابل ہو سکیں۔ لہذا یہ پریشانیاں گزرتی رہیں گی، آپ اپنے عزم، اپنے ارادے کا اظہار فرماتے رہیے، دشمن کے سامنے اپنے جوش، اپنے خروش، اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہیے، اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد کو دکھاتے رہیے۔ یہ جو مشکلات ہیں یہ گزرتی رہیں گی۔ اس قوم نے عزت حاصل کرنی ہے، اس قوم نے ایک مقام کو حاصل کرنا ہے، اور جس کسی نے اہل بیت کی راہ میں عزت اور مقام کو حاصل کیا ہے اس نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر مختار ثقفی نے سید الشہداء کا انتقام لیا تو قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوا تھا یہ۔ اگر سید الشہداء نے کربلا کے اندر وہ قربانیاں پیش کیں تو پھر ہمارے لیے سب کے سامنے دروازے کھلے ہوئے۔ لہذا قربانیاں ضرور دینی ہوں گی، خون بہے گا، لیکن ہمارے اندر ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اندر جتنا بھی خون بہے اس خون کے ساتھ لبیک ہماری نداؤں کے اندر رہے۔ سید الشہداء کی آواز کے اوپر، سید الشہداء گویا میدان کربلا کے اندر ہیں، اور پوری دنیا کی انسانیت کو ایک ہدف کے لیے پکارنا ہے۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے سید الشہداء نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ اس کو اپنا ہدف بنا لیجئے، اس کو اپنا مقصد بنا لیجئے، اور ہر روز آپ کی اور میری زبان سے سید الشہداء کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور ہو کہ لبیک یا حسین، اے سید الشہداء ہم آپ کے ہدف کے لیے زندہ ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ لوگ جو کوئی بھی سید الشہداء کے مقابلے میں آئے ان کا ارادہ یہی تھا، قوموں سے ان کے ارادے کو چھین لیا جائے، قوموں کو کمزوری کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔
اور جب تک یہ نعرے آپ کی زبان کے اوپر ہیں، طاقت کے ساتھ ہیں اور ہمت کے ساتھ ہیں، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں کبھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی، ہم قربانیوں کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم قربانیاں دیں گے، لیکن ہم دنیا کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ ہم سید الشہداء کا نام ترک نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ دشمن کتنا نادان ہے جو سمجھ رہا ہے کہ ہم سید الشہداء کا نام ترک کریں گے۔ ہم ایسی زندگی قبول نہیں کر سکتے جس میں سید الشہداء کا نام نہ ہو۔ ہم اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، اسی عشق اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جانا پسند کریں گے، اور ہم سختی میں ہوں یا آسانی میں ہوں، ہمارا نعرہ یہی نعرہ رہے گا کہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں جو ملت شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا بھر میں قربانیاں دینے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، بالاخص گلگت اور بلتستان کے لوگ اور بالعموم پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے سخت وقت سے گزرنے ہیں، پاک پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، بحق قرآن و اہل بیت ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، کچھ دشمن ہیں جو تیرے دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خدایا ان لوگوں میں سے جو لوگ شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ تیرے دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ ان میں سے جو قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ جنہوں نے مومنین کے خون سے ہولی کھیلی ہے پاک پروردگار، تجھے تیری جلالت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان ظالموں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، ان کے ارادوں کو پامال فرما۔ اے پاک پروردگار، مومنین تیرے عشق کے ساتھ میدان میں اترے ہیں پاک پروردگار، لشکر ایمان کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو فتح و نصرت نصیب فرما۔ جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی کوششوں کو کامیابی اور سرفرازی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جمعے کا دن ہے، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم تیری حجت کے ظہور کے منتظر ہیں پاک پروردگار، بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں نبی اور آل نبی کے در سے وابستہ قرار دیا ہے۔ شب و روز اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے شب و روز ہیں اور منسوب ہیں یہ ایام اس عظیم الشان انسان کے لیے سخت ہے اگر اس کی ماں کوئی مصیبت اٹھائے، کوئی پریشانی اٹھائے، اور ایک طرف سے ہمارا ایک رابطہ ہے کہ جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر الفت ہے، جس کے اندر مہربانی ہے۔ اور یہ بہت عجیب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ ہم جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں بی بی کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہمارے یہاں رسم ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پڑتا ہے بی بی کے نام پہ کوئی چھوٹی سی نظر کر لیتا ہے
بیوی کے نام پہ کوئی منت مان لیتا ہے، بیوی کا کہیں نہ کہیں تذکرہ کر لیتا ہے، یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ بہت سارے فرقے ان محبتوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر شقاوت آ گئی ہے، اور بحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس محبت سے مالا مال ہیں۔ ان کی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو رقیق کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے طور پر ہم نے سمجھا ہے کہ زندگی میں جب کبھی بھی کوئی معنوی کامیابی نصیب ہونی ہو، جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی طرف راستہ آسان ہو جائے، بیوی کے حضور ادائے احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوانین بنا لیجئے، طریقہ کار طے کر لیجئے، اپنی اولاد کو سکھائیے کہ بیوی کے نام پر کوئی غیر معمولی احترام ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم تمام معصومین کے نام پہ سر جھکاتے ہیں، ہم تمام معصومین کے نام پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا کہ بیوی کے نام پر کوئی خاص احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور بحمدللہ رب العالمین یہ عشق اور محبت ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اس فرقے کے اندر نافذ ہے، رائج ہے۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اپنے احترام کی ادائیگی کے لیے، اپنے تعلق کے اور وابستگی کے اظہار کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ بیوی کی اس محبت کے صدقے میں خدا متعال ہمیں اور آپ کو میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ قبر کے اندر بیوی کی نورانیت سے ہماری قبروں کو منور فرمائے انشاءاللہ، اور جنت فردوس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بیوی کا حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ شان ہستی کی شہادت سے جو بنت رسول اللہ ہیں، جو ام الائمہ ہیں، سیدہ نساء العالمین، اور عظیم الشان ہستی جن کے نام پر تمام معصومین علیہ السلام نے احترام کیا، جن کے غم میں گریہ کیا، بیوی کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند امام وقت کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک راستہ، ایک طریقہ کار بیان کیا ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر تمام اصول ضوابط دیے ہیں جن کے اوپر میں اور آپ عمل کرتے رہیں تو ہماری کامیابی کی تضمین ہے۔ یقیناً ہم اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمارا رابطہ صرف اتنا رابطہ نہیں ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں، اللہ نے ان کو حاکم قرار دیا ہے۔ یہ رابطہ ایک رہنما اور صرف ہادی کا رابطہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، بلکہ یہ رابطہ ایسا ایک رابطہ ہے کہ جس کے لیے آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا الامام کالوالد الشفیق، امام ایک مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے۔ ہمارا رابطہ اس قسم کا ایک رابطہ ہے۔ ہم اہل بیت کو صرف حاکم اور رہنما نہیں دیکھتے بلکہ اپنے باپ سے زیادہ محترم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا رابطہ بیوی کی ذات مقدس سے ایک رہنما سے بڑھ کر ایک شفیق، ایک عظیم، ایک قربانی دینے والی ماں سے بڑھ کر رابطہ ہے۔ ہم نے ان کو اس انداز میں دیکھا ہے، لہذا بہت سارے ایسے القاب ہیں جو بیوی کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا ہے، لیکن نہیں معلوم کتنی قومیں جو بیوی کو ماں کے نام سے پکارتی ہیں۔ یہ بیوی کی ذات ماں کی طرح وابستہ ایک ذات ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر